کے ساتھ اس رات میں اور اس جیسی دیگر راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ رات کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی رات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ رات مل جائے، یہ رات نصیب ہو جائے، تو میں اس رات میں کیا کروں، کون سی عبادت کروں، کون سا ذکر کروں، کون سے معمولات کروں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات مل جائے تو تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یعنی یہ دعا بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب دعا تھی، حضور کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے اور مانگتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، بے شک تو کرم فرمانے والا مہربان رب ہے۔ اے اللہ، تو معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور میں تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میری معافی کو، میری دعا کو، میری التجا کو اپنی بارگاہ الوہیت میں درجہ مقبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطائیں کرنے والا، پر تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم اور مہربان ہے۔ میری ذات پر اپنا خاص کرم، خاص فضل اور خاص مہربانی عنایت فرما۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے، اور یہ دعا مانگنے کی امت کو تعلیم فرمائی۔ اب عربی میں اگر یہ الفاظ نہ بھی آتے ہوں تو تب بھی حرج نہیں، یہ کہ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، اور معافی مانگنے والے سے تو محبت کرنے والا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اور پھر یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ اب اس رات کو مخفی رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، اور فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس کی بھی بے شمار حکمتیں عرفاء نے، علماء نے، فضلاء نے بیان فرمائی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے دیگر چیزوں کو پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا، مثلا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا، یعنی جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ کا حکم ماننے والا ہے، اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے میں کچھ خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، تو اسی طرح یہ پوشیدہ، اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، لیلۃ القدر پوشیدہ ہے، اس کو مخفی رکھا، مغفرت کو اور اپنی اطاعت کے اندر اپنی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، تاکہ اطاعت کی طرف رغبت رہے۔ جب کسی کو پتہ چل جائے نا فلاں مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے۔ جب پتہ ہو کہ پتہ نہیں معاف کیا یا نہیں کیا، پھر اندر ندامت رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی بندگی کے اندر پوشیدہ رکھا، اپنی رضا کو اپنی طاعت کے اندر پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ بندے اللہ کی غضب سے ڈرتے رہے، اللہ کی مہربانیاں دیکھتے رہیں، اور اللہ کے غضب سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے رہیں، اور ہر گناہ سے ممکن طور پر بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور پھر
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کو اپنے بندوں کے اندر پوشیدہ رکھا، یعنی اہل اللہ، اولیاء اللہ، بزرگ بندے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیک لوگوں کے عوض اس دنیا کا نظام برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو گئے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ کئی ایسے متقی، پارسا، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عبادت کے صدقے، جن کی ریاضت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر فرمایا دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپا کے رکھا، یعنی صبح دعا مانگی، پتہ چل جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو پھر زور وقت وہ بندہ مانگنے نہیں آئے گا۔ تو یہ جستجو ہوتی ہے، صبح مانگی، دوپہر مانگی، عصر مانگی، شام مانگی۔ چونکہ ہم مومن ہیں، ہم ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ زور کو رب کی رضا نصیب ہو گئی تو عصر کو وہ نہیں آئے گا، عصر کو رب کی رضا نصیب ہو گئی تو مغرب کو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو، راز شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ رمضان کی ہر رات اور آخری عشرے کی ہر طاق رات میں خاص جستجو کے ساتھ، خاص اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نئے جذبے کے ساتھ آئے، اللہ کی بارگاہ میں نئے شوق کے ساتھ آئے کہ 21 کو میں نے عبادت کی، شب قدر کو پالوں، آج 23 آ گئی، آج اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ، آج 25 آ گئی، اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ، 27ویں آ گئی، پھر اور زیادہ جذبے کے ساتھ، پھر جب آخری رات 29ویں آ جاتی ہے تو پھر وہ سارے جذبے، پورے رمضان کے جذبے، پورے رمضان کے جمعوں کے جذبے اور پوری رمضان کی راتوں کے جذبے، سب جذبوں کو اکٹھا کر کے آخری رات پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سارے جذبے جمع کر کے آ جاتا ہے، یا اللہ آج آخری رات ہے، آج مجھے شب قدر نصیب فرما دے، آج مجھے شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، آج مجھے اپنی رحمت کے خزینے عطا فرما دے، آج مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، آج مجھے درجات کی بلندی عطا فرما دے، آج میں تیری بارگاہ میں سارے جذبے لے کر آیا ہوں، آج میری مغفرت فرما دے، تو طاقتور ہے، تو بادشاہ ہے، تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے جہاں میں جاؤں اور جہاں جا کر مغفرت طلب کروں، اور پتہ نہیں آئندہ میری آنے والی زندگی میں یہ رمضان کی بہاریں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، پتہ نہیں یہ جمعۃ المبارک جو جمعۃ الوداع یا آخری رات مجھے زندگی میں دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جب اس امید کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر ہر نئے جذبے کے ساتھ، ہر نئے دن نئے جذبے کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا، اور پھر ایک اور چیز بیان فرمائی، فرمایا کہ موت کا پتہ سب کو ہے کہ موت نے آنا ہی آنا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ موت نے کب آنا ہے، موت کا وقت کیا ہے۔ کسی کو تاریخ پتہ چل جائے کہ فلاں دن فلاں مہینے میری موت آ جائے گی تو پھر تو اس کا جذبہ عجیب ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت کو بھی مخفی رکھا گیا کہ ہر روز بندہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا رہے، اور زندگی میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ تصور کر کے کھڑا ہو، یا اللہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ ہر سال رمضان آتا ہے، اس ارادے کے ساتھ روزہ رکھے، اس ارادے کے ساتھ عبادت کرے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان۔
جب آخری اشرا آئے اعتکاف کرے یا نہ بھی کرے تب بھی رب کی بارگاہ میں آئے تو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری راتیں ہوں، آئندہ رمضان کی بہاریں مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ تو جب اس جذبے کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ عطا نہ فرمائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے معافی مانگے اور اللہ عطا نہ فرمائے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا جذبہ بڑھ جاتا ہے، جب تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے، تم سچے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو تو تمہارے ہاتھ چہرے پر پھیرنا دیر ہوتا ہے، رب کی بارگاہ اس سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتی۔ تو اس لیے ایک راز یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا تاکہ محنت کر کے اس کو تلاش کیا جائے، اور محنت کر کے جس چیز کو حاصل کیا جائے، مشقت کر کے جس چیز کا انتخاب کیا جائے، اس چیز کے اندر پھر چس اور مزہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کے مطابق دوبالا ہو جاتا ہے۔ جو بھی چیز محنت کر کے بنائی ہے، اب دنیا کی مثال یہاں پہ پھر دے دوں، ہم لوگ کماتے ہیں محنت کر کے، رزق کماتے ہیں، مال بناتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اولاد نے محنت نہیں کی ہوتی، وہ خرچ کرنے میں بے دریغ ہوتی ہے۔ خرچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ باپ پھر سمجھاتا ہے پتر تو مجھے کمایا نہیں نا، جس میں کما کے کھاویں دا پھر تین احساس ہوئے دا ان سے پانی دی طرح باہر ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب ہم شب قدر کو محنت کر کے تلاش کریں گے، مشقت کر کے تلاش کریں گے، پھر ہمیں اس کی قدر ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کرو، رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو میں عطا کروں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا تجھے معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ اور پھر سوالیہ طور پر اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے سوالیہ طور پر یہ حکم دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے بندے تجھے پتہ ہے اس لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اس لیلۃ القدر کا درجہ کیا ہے، اس لیلۃ القدر کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عفت و عصمت کیا ہے، اس کی بزرگی اور برتری کیا ہے؟ تو پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تم نہیں جانتے میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے دنوں سے یہ افضلیت کی حامل ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کسی بندے کا حضور نے ذکر کیا، چونکہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال جو ہے وہ تبلیغ کی، اس طرح ہر پیغمبر کی عمر اور ان کی امتوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کئی 100 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، اور پھر اوسطاً عمر ہم لوگوں کی بھی اتنی ہے، کوئی 70 کو چلا گیا، کوئی 50 کو، کوئی مطلب ہے اوسط عمر جو ہے 60-70 سال ہماری پائی جاتی ہے ہم لوگوں کی۔ تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی عبادت کا تذکرہ کیا جس نے تقریباً وہ 84 سال تک عبادت کی، 85 سال تک اس نے عبادت کی۔ تو حضور نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ وہ کتنا نیک بندہ تھا، کتنے اس کے درجے اونچے تھے، کتنا وہ متقی تھا کہ اس نے اتنے سال مسلسل اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی۔ اب صحابہ جب عبادت کا ذکر سنتے کہ کوئی ہم سے عبادت میں آگے نہ نکل جائے، ریاضت میں، جذبہ ایمانی میں کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو صحابہ کو تعجب ہوتا۔ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کو تعجب، صحابہ نے اپنے چہرے جھکا لیے۔ تو حضور سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے چہروں کو دیکھا تو بھانپ لیا یہ ان کے چہرے کیوں پریشان ہیں. یا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی 63 سال ہوتی ہے یا 60 سال ہوتی ہے یا 70 سال ہوتی ہے یا 80 سال ہوتی ہے, اس میں سے 12 سال نابالغی کے نکال دیں تو ہماری تو عبادت اس درجے پر نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ پوری سورہ مبارکہ یک بارگی نازل فرمائی. اے محبوب اپنی امت کو پیغام دے دو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رب تبارک و تعالی تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا. اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی عبادتیں زیادہ ہو گئیں. نانا پریشان نہ ہونا, میں رب رحمان ہوں, میں رب رحیم ہوں, اور میں نے اپنے نبی کی امت پر بڑے درجے کیے ہیں. میں نے اپنے نبی کی امت کے لیے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں. تو یہ لو ایک رات تم عبادت کرو, بنی اسرائیل کے 84 سالہ عبادت سے زیادہ درجہ پا. کتنی؟ ایک رات عبادت 84-85 سالوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی, زیادہ درجے والی. پھر یار ہم مسلمانوں کو اگر رب اتنا مہربان ہے اور اتنی مہربانی پہ رب وحدہ لا شریک کی ذات اتر آئی ہے, تو پھر ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے یہ بھی چیز ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. فرماتی ہے کہ یہ شب قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مجھے ہی ملی یا میری امت کو ملی, مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی, مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ فضیلت والی برکتوں والی راتیں نہیں ملی. وہ محنت کرتے تو درجے پاتے. میری امت کے لیے رب کا یہ احسان ہے, محنت تھوڑی کرتے ہیں درجے زیادہ پاتے. یعنی اب 84 سال کی عبادت اکٹھی کرنی ہو تو ناممکن اور مشکل نہیں ہو جائے گا, لیکن رب نے فرمایا نہیں, ایک رات میرے سونے مالک خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ تو ایک رات عبادت کا ثواب 84 سالہ عبادت سے زیادہ لے کے چلے. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ رات بطور تحفہ دی ہے. کیا کیا ہے؟ تحفہ دی ہے. ہمیں دنیا دار کوئی چیز تحفہ دے دے نا تو ہمیں وہ بڑا پیارا لگتا ہے. لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اس کی بڑی قدر کرتی ہیں. کوئی بندہ مانگ لے دوست یار یہ دے دے, یہ ہلکی سی انگوٹھی تو ہے دے دے, وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں دینی, یہ میرے یار نے میں نے تحفہ دیتا ہے. کی کہتا ہے؟ تحفہ دیا ہے. میرے کسی دوست نے, میرے کسی عزیز نے یہ مجھے بطور گفٹ تحفہ پیش کیا ہے, اس کی میں قدر کروں گا, یہ میں نہیں دے سکتا. اے ہو رہے جنالے دیا چار نہیں لے جا. یہ ہوتا ہے جذبہ کہ نہیں ہوتا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, اے میری امت, یہ رب کا فضل ہے کہ رب وحدہ لا شریک نے تمہیں یہ شب قدر کی رات بطور تحفہ دی ہے. اب تحفہ مل جائے اس کی بندہ قدر نہ کرے, اس کی قدر نہ کرے تو پھر وہ بڑا ہی نہ شکرا بندہ نہیں ہے. پھر آئندہ کے بعد اس کو تحفہ دینے والا تحفہ ایک بار جب میں نے کوئی بندہ تحفہ دے فرض گرا تسبیح تحفہ دینا ہے یا پگڑی دینا ہے یا کوئی رومال دینا ہے یا کوئی بھی چیز مجھے گفٹ کرتا ہے, میں پھج کے بے کے سٹ چھڑنا تو کسی کا سر پاگل ہے بس سویرے پھر لیا کے مینوں اور دے وے. اور تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفہ بے شک حقیر سے حقیر ہی کیوں نہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ تحفہ جس کا بھی ہو قبول کرو اور اس کی قدر کرو. تحفہ تحفہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ شب قدر
لیلۃ القدر یہ مبارک رات تحفہ دی ہے، تو رب کا تحفہ امت کے نام ہو، رب کا تحفہ مسلمانوں کے نام ہو، تو پھر مسلمان غفلت میں اس رات کو بسر کر دو۔ یارو اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، دنیا کے لیے شادی بیاہ دیگر تقریبات میں دنیا کے لیے ہم نے کتنی کتنی راتیں برباد کر دی، ساری ساری راتیں ڈھول ڈھمکے جاگتے رہے، ان کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں۔ آج ہر نوجوان یہ نیت کر لے کہ آنے والی 27ویں شب کو میں رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک رات اپنے سونے رب کے نام کرنا چاہتا ہوں، جس نے 1000 مہینوں سے افضل رات مجھے عطا فرمائی۔ میں اس رات کو جا کر رب کی بارگاہ میں معافی مانگ کر رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل دی، میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اس ساری رات میں عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش۔ یہ ہمارے نوجوان کریں گے انشاءاللہ، سب نوجوان ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، کسے بھی نہیں حامی بھری۔ چلو جی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رب کے لیے تحفہ ہو تو اس کو واپس تحفہ دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اللہ نے تحفہ دیا ہے تو ہم نے اس تحفے کا حق عبادت کر کے، ریاضت کر کے، رب کو راضی کر کے ادا کرنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ کیا؟ جبرائیل امین اور ملائکہ، کثیر تعداد میں ملائکہ، پتہ نہیں کتنے اترتے ہیں، ہر روز فرشتے آتے جاتے ہیں، پر اس رات رب فرما رہے خاص اہتمام کے ساتھ فرشتے جبرائیل امین کی سربراہی میں نازل ہوتے ہیں، اور ہر اس بندے کے پاس جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اور فرشتے سلام ہی حتی مطلع الفجر ساری رات رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتے، یعنی فجر تک وہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں۔ کوئی پہلے پار آ گیا، کوئی پچھلے پار آ گیا، کوئی درمیانی رات آ گیا، جس وقت کسی کی آنکھ کھلی رب کی بارگاہ میں آ گیا، تو جب فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ پھر فرماتا ہے ہمیں فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ رب نے اپنے حکم سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ زمین پر گئے تھے، چیتوں کی جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر میں گئے تھے، کیا دیکھا؟ وہاں ہر قسم کا بندہ تھا، وہاں امیر بھی تھا، وہاں غریب بھی تھا، وہاں بوڑھا بھی تھا، وہاں نوجوان بھی تھا، وہاں بچے بھی تھے، ہر ورائٹی کا بندہ تھا، ستھرے کپڑوں والے بھی تھے، گندے کپڑے والوں مسکین بھی تھے، اور کہتے کیا تھے؟ یا اللہ وہ ایک ہی سوال کرتے تھے، تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی مانگنے والے سے تو محبت کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ راتیں عبادت میں گزارنے والی راتیں، یہ تجھ کو احتشام کے ساتھ رب کی ریاضت میں گزارنے والی راتیں ہیں۔ تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جو پورا مہینہ غفلت ہو گئی سو ہو گئی، یہ آخری چانس رہ گیا ہے، ایک رات جو 27ویں رات کہا جاتا ہے، اس رات میں رب کی بارگاہ میں آئیں، رب کی بارگاہ میں آ کر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانیاں ضرور بر ضرور ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ تو تمام احباب اس اہتمام کے ساتھ یہ رات عبادت میں گزاریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر، ہر نوجوان یہ نیت کر لے، یہ تہیہ کر لے، ہزاروں راتیں ہم نے کتنی راتیں برباد کر دی ہوگی دنیا کے لیے، کسی کے انتظار میں رات برباد کر دی،
کسی کی شادی کی رات برباد کر لی، کسی کی مہندی کی رات برباد کر دی، کسی کی کسی زاویے سے کتنی راتیں ہم نے گزاری ہوں گی جاگ کے. کوئی موت کسی کو آئی؟ تو یہ آج کی رات جو آنے والی ہے کل، اس میں ہم لوگ اگر اللہ کی عبادت خاص اللہ کے لیے کریں گے تو ایک رات گزر جائے گی کہ نہیں گزر جائے گی؟ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہم گناہ گار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنا فضل عطا فرما. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک ضرور بر ضرور اپنا فضل ہم لوگوں کو عطا فرما دے گا. اور دوسری پھر کچھ چند چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے قضاء عمری کا. یہ میں ہر دفعہ ہر سال یہ میں بات بیان کرتا ہوں. قضاء عمری کا ایک تصور پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. وہ یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ہم لوگ مسجد میں جائیں گے، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز ہے نوافل پڑھیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قضاء عمری ہو جائے گی. قضاء عمری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری عمر جتنی پیچھے میں نے گزاری ہے وہ ساری کی ساری کی نمازیں قضا ہو جائیں. تو یہ بالکل ڈھونگ ہے، کوئی اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تو موج ہی بڑی آئی. لاکھاں روپیہ لا کے مسجد بنائی ہے، ہر مہینے مولوی دی تنخواہ، ہر مہینے مؤذن دی تنخواہ، ہر روز مولوی دیاں، ہر جمعے نویں تو نویں مولوی دیاں گلاں. لوڑ ہی کوئی نہیں. عام بندے تسی 2000 دیہڑی دیندے ہو، اس دیہڑے جمعے آخری جمعے والے دیہڑے مولوی 10000 دیہڑی چ دیو تے دعا چس دی نہ مانگ کے گیا تے گل پہ کرے. سمجھ آئی نا؟ یہ مطلب ہے یہ تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. جو تصور ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہوا ہے. نماز جو ادا کریں گے وہی ادا ہوگی، جو نہیں پڑھی قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہی پڑے گا. ہر حال میں ہر صورت دینا پڑے گا. نفل پڑھے وہ جتنے زیادہ پڑھے اتنا زیادہ ثواب ہے، نفلوں سے منع نہیں کر رہا. لیکن یہ قضاء عمری کا تصور یہ بالکل تصور نہیں ہے. بس سارا سال مسیتی وڑیا نہیں، آج ایک جمعے دہڑے جا کے 2 نفل پڑھ کے تو میں بری ہو جانا ہے، میں آزاد ہو جانا ہے. یہ تصور نہیں ہے.